یہ دنیا میں ہمارا آنا، یہ اللہ کا پیغام آخرت کا ہمارے ساتھ لے کر ہم اس کائنات میں آئے ہیں۔ مجھے اور آپ کو ایک ایک لمحہ سوچنا ہے۔ بڑھتی ہوئی عمر، داڑھی میں سفید بالوں کا آ جانا، کمر میں خم کا آ جانا، ہڈیاں اور جو ہے وہ اعضائے بدنی کا کمزور ہو جانا، ہلکی ہلکی سی درد اور چھوٹی چھوٹی بیماریوں کا آ جانا، یہ سارے پیغام ہیں کہ صاحب اب سفر جو ہے وہ قریب ہونے کے، ختم ہونے کے قریب ہے۔ مجھے اور آپ کو یہ سوچنا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دربار لگا ہے، آپ امور سلطنت میں مشغول تھے۔ ایک شخص آیا اور اس نے آ کر دستک دے کر کہا، یا عمر لا تنس موتک، اے عمر موت کو نہ بھولنا۔ تو 22 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے، آدھی دنیا کا بادشاہ ہے، لیکن موت تیرے دروازے پر بھی آئے گی۔ یہ آواز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں پڑی، آپ ایک دم ٹھٹر گئے اور اس کی طرف مخاطب ہو کر کہا، صاحب اتنی خوبصورت بات کہی ہے، اگر روزانہ آ کے عمر کو سنا دیا کرے تو عمر مہینے کے بعد تجھے وظیفہ بھی دے گا۔ کس بات کا وظیفہ؟ کہ اگر کوئی شخص عمر کو آ کے موت یاد کروا دے تو عمر اس کو وظیفہ دے گا۔ ہم تو کہتے ہیں نا قاری صاحب یہ سخت باتیں نہ کرنا، بس میٹھی میٹھی باتیں کرنا، یہ اتنا کافی ہے، یہ تو بڑا خوش مولوی تھا، یہ تو ڈرا کے چلا گیا ہے، بھلا اتنا اوکھا کام بھی تو ہم تو بعد میں یہ تبصرے کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، جن کے بارے حضور فرماتے ہیں ان شیطان یفر من ذل عمر، شیطان میرے عمر کے سائے سے بھی بھاگتا ہے۔ وہ عمر جن کا نام لے کر فرمایا عمر پکا جنتی ہے، وہ عمر فرما رہے ہیں اگر تو روزانہ آیا کرے مہینے کے بعد عمر تجھے اپنی جیب سے وظیفہ دے گا کہ تو نے عمر کو فکر آخرت یاد کرا دی۔ اب وہ شخص آتا ہے اور یہی بات سناتا ہے، یا عمر لا تنسا موتک، عمر موت کو نہ بھولنا۔ ایک دن وہ آیا، اس نے دستک دی اور یہ بات کہی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا وظیفہ اس کے ہاتھ پہ پکڑایا اور کہا، صاحب کل سے اب تم نہ آنا۔ اس نے کہا، حضرت میرے سے کوئی غلطی ہوگی؟ کہا نہیں۔ کہا کیا کوئی نیا بندہ میری جگہ پہ رکھ لیا؟ کہا نہیں ایسا بھی نہیں۔ کہا کیا اب موت کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں رہی؟ کہا نہیں ایسا بھی نہیں۔ تو کہا حضرت پھر میری چھٹی کیوں کروائی جا رہی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اپنی داڑھی کا ایک بال الگ کیا جو کہ سفید ہو چکا تھا۔ کہا صاحب اب تیرے آنے کی ضرورت نہیں، یہ سفید بال ہی عمر کو چین کی نیند نہیں سونے دے گا۔ عمر کا تو ایک بال سفید ہو جائے عمر کی راتوں کی نیند اچاٹ ہو جاتی ہے، میری ساری داڑھی بھی سفید ہو جائے اور مجھے پھر بھی حیا نہ آئے تو پھر مجھے سوچنے کی ضرورت ہے۔ صاحب وہ کیا کہا تھا میاں محمد بخش عارف کھڑی علیہ رحمہ نے، ہڈیاں کمبن گوڈے کھڑکن تے اڑ گیا لک تیرا، ہجے دی بدیوں باز نہیں آیا جیو مرد دلیرا۔ ہماری قبر میں ٹانگیں پہنچ رہی ہوتی ہیں اور ہم کہتے ہیں ابھی یہ بھی عید گزرے گی، اس شادی پہ بھی نوجوانوں کے ساتھ میں یہ تماشا لگاؤں گا، شراب بھی چلنی چاہیے، ناچ گانا بھی چلنا چاہیے، زندگی ایک بار ملی ہے۔ اور میاں ایک بار تو ملی، 50 سال 40 سال 30 سال اپنی مرضی کے گزار دیے، ابھی موقع ہے، فیصلہ کرو۔ کل تلک جو ہمارے اندر جیتے جاگتے موجود تھے، ایک جھٹکا نہیں لیا۔ یہ بھی آپ نے 6 ماہ میں دیکھا، پوری دنیا میں موت اپنا رقص کر رہی تھی اور زندہ لوگ موت کی گھاٹ اتر رہے تھے۔ اور پاس کھڑا میرا ایک دوست ڈاکٹر ہے، اس کہتا ہے میں نے 4 مریض بچائے ہیں، 4 مریض، اور میرا کانفیڈنس بلڈ اپ ہو گیا تھا عبداللہ بھائی، میرا اعتماد بڑھ گیا تھا کہ کورونا کے مریض کو میں بچا سکتا ہوں۔ کہتا لیکن میرے دفتر کا اور میرے آفس کا کلیگ تھا، میں پاس کھڑا رہا، ایک منٹ میں گھر نہیں گیا، لیکن میں اسے نہیں بچا سکا، جبکہ عمر بھی اس کی 20 سال تھی، بوڑھا بھی نہیں تھا، میں نہیں بچا سکا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ فرماتا ہے جب موت کا وقت آ جائے گا ایک سانس کا بھی موقع نہیں دیا جائے گا۔ تو جو سانس ہے غنیمت جانو، حضرت میں آپ بات مکمل کر دوں، غنیمت جانو اس زندگی کو جو پاس میسر ہے۔ شیخ سعدی نے ایک بات لکھی اور ایک داتا صاحب کی بات پہ میں بات مکمل کروں گا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ مرنے والے کی وجہ سے اللہ نے زندوں پر احسان کر دیا۔ تو کسی نے کہا حضرت مرنے والا تو چلا گیا، جو بچ گیا ان پر احسان کیسے ہوا؟ جس کا بھائی چلا گیا، باپ چلا گیا، ماں چلی گئی، اس کی تو زندگی عذاب میں پڑ گئی، وہ تو سخت جو ہے وہ مسائل میں گر گیا، آپ کہہ رہے ہیں اللہ نے اس کے اوپر احسان کر دیا۔ تو شیخ سعدی فرمانے لگے احسان اس معنی میں ہے کہ وہ گیا ہے، اللہ نے اس کو موقع دے دیا ہے، یہ چاہے تو اس کو دیکھ کر عبرت لے سکتا ہے، توبہ کر سکتا ہے، مسجد کا رستہ دیکھ سکتا ہے، اور یہ احسان ہے اللہ کا کہ اللہ نے ہمیں پھر موقع دے دیا۔
بعض بات ایسا ہوتا ہے محفل میں بیٹھے ہوئے ذہن بنتا ہے انسان کا، انسان کہتا ہے یار باتیں تو واقعی یہ ساری سچی ہیں اور ہوتا ایسے ہی ہے، چلو میں اب صبح سے نماز شروع کروں گا۔ میں کہتا ہوں بہت اچھی بات ہے، اگر تو صبح تک کا وقت آپ کے پاس ہے تو آپ صبح شروع کر لیجئے گا، اور اگر صبح کا نہیں پتا صاحب پھر صبح کیوں، پھر ابھی سے کیوں نہیں، پھر ابھی سے ہم فیصلہ کریں۔ حضرت داتا گنج بخش علی اجویری علیہ رحمہ لکھا، ایک بزرگ تشریف فرما تھے اور ان کا دربار لگا تھا، لوگ آ کے سوال پوچھتے تھے، اور ایک کمزور بوڑھا شخص آیا، سفید داڑھی تھی اس کی، اور اس نے آ کر کہا کہ حضرت میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ تو وہ بزرگ اپنی ذوق میں بیٹھے تھے تو کہا کہ بابا جی ساری زندگی گزار کے اب توبہ کرنے آ گئے، آپ تو بڑے لیٹ ہو گئے، آپ تو بڑی تاخیر سے آئے، 60 70 80 سال گزر گئے، کمر میں خم آ گیا، داڑھی سفید ہوگی، تو آپ تو بڑے لیٹ آئے ہیں۔ تو وہ جو درویش نے آنے والے نے جواب دیا وہ بڑا خوبصورت تھا۔ داتا صاحب فرماتے وہ آنے والا سائل کہنے لگا حضرت میں دیر سے نہیں آیا، میں تو وقت سے پہلے آ گیا ہوں۔ تو کہا کہ ساری زندگی گزار کے منمانی کی موجیں کر کے اور اب کہتے ہو کہ میں وقت سے پہلے آ گیا ہوں۔ تو وہ درویش کہنے لگا حضرت سانس ٹوٹنے سے پہلے آ گیا ہوں، اس کی دہلیز میں میں وقت سے پہلے آ گیا ہوں۔ اگر سانس ٹوٹنے سے پہلے آپ پہنچ گئے تو آپ وقت میں پہنچ گئے۔ وہ بڑا کریم ہے، وہ آنے والوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ صاحب وہ 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال ہم یہ سوچ رہے ہیں جو 60 میں شاید اس کو پہلے موت آئے گی، موت 20 سال والے کو بھی آ سکتی ہے، وقت متعین جس کا اس کو آ جائے گی۔ قبل اس سے کہ ہمیں کوئی کندھوں پہ اٹھا کے لائے، میں اور آپ آج فیصلہ کریں اور اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کو غنیمت جانیں۔ یہ زندگی بڑی مختصر ہے، یہ پانی کا بلبلہ جس طرح پھٹ کے ختم ہو جاتا ہے، یہ زندگی اس طرح ایک جھٹکا بھی نہیں لے گی، اور ہم جب قبر میں اتریں گے پھر پتہ لگے گا۔ کل انسان کہے گا کہ مالک مجھے ایک موقع دے، میں واپس دنیا پہ جاتا ہوں، فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں بڑا صدقہ کروں گا، بڑا تیری راہ میں لٹاؤں گا اور میں بڑی نیکیاں کر کے آؤں گا۔ لیکن اس وقت کہا جائے گا وقت ختم ہو گیا، وقت پر کافی ہے ایک قطرہ آب خوشنگام کا، جل گیا کھیت برسا می تو پھر کس کام کا، آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، کل کو نہ مانیں گے اگر قیامت میں مان گیا۔ بس میں کل بارگاہ ربوبیت میں دعا گو ہوں، اللہ تعالی ہم سب کے ماں باپ کی بخشش و مغفرت فرمائے، ہمیں ہدایت کا نور عطا فرمائے، ہمیں سیکھنے کی توفیق ہو، اب اللہ عمل کا جذبہ نصیب فرمائے۔ آپ یقین جانیے یہ صرف محض مولوی کی خطابت یا تقریر کا فن نہیں، یہ ایک درد دل کی پکار ہے۔ تنہائی میں بیٹھ کر آج ضرور سوچئے گا، اللہ توفیق دے، مانگنے کی چیز ہے، اس سے ہدایت مانگیے، وہ راہیں کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ماں جی کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ ایک بار سورہ فاتحہ شریف اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کے میں اور آپ بھی سال ثواب میں شریک